الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر دین کی نسبت سے جمع فرمایا، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری زبان سے نکلنے والی ہر بات سب سے پہلے میرے لیے اور اس کے بعد آپ کے لیے ہوگی۔ عزیزان گرامی، انسانوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ پروردگار نے کس مقصد کے لیے اس دھرتی پر ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کیوں پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اسے بھلا دیا۔ اسی مقصد کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انہیں اس دھرتی پر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے پیدا کیا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے، ان کو بھیجنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی وندنا، اپنی پرستش، اپنی حمد و ثنا کے لیے اس دھرتی پر بھیجا ہے۔ قرآن زبان میں اللہ کا حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اتباع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی مقصد پر آنا زندگی کی معراج ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اصل زندگی کی کامیابی ہے۔ پیسے کا آنا اور اس کا چلا جانا یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے، علامت نہیں ہے،
اس سے کامیابی اور ناکامی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو پروردگار کی منشا کے مطابق ہو، کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، کامیاب زندگی وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہو، کامیاب زندگی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، کامیاب زندگی وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر بسا کر زندگی گزاری جائے، وہ اصل کامیاب زندگی ہے۔ آج ہمارا یہ تصور ہے، یہ سوچ رکھا ہے ہم نے، یہ خیال ہے ہمارا کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہوگا تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، شاندار گاڑیاں ہیں، تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ہماری یہ غلط فہمی ہے، ہماری غلط سوچ ہے، ہماری غلط فکر ہے، کیونکہ دولت ہونا اگر زندگی کی کامیابی ہوتی تو میرے عزیزو اس دھرتی پر قارون بہت بڑا دولت مند گزرا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اسے اس دھرتی پر ہی ناکام کر کے دکھایا، اسے ذلیل و رسوا کر کے دکھایا۔ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور اس کی ناکامی کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا اور وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اس نے نافرمانی کی۔ دولت کی اس کے پاس کمی نہیں تھی میرے عزیزو، دولت بے شمار تھی، لیکن کمی تھی تو اس بات کی کہ اس نے اس دولت کو دینے والے کے حکم کی اتباع نہیں کی، اس وقت کے نبی کی اتباع نہیں کی، اور نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، اور اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، تو پروردگار نے بھی اس کو بھلا دیا اور اسے ذلیل کر کے اس دھرتی پر دکھایا، اور پروردگار نے اس کی دولت کے ساتھ اسے ذلیل کیا، اس کی دولت کے ساتھ پروردگار نے اسے اس دھرتی کے اندر دھسا دیا، اور قیامت تک وہ اس دھرتی کے اندر دھستا رہے گا۔ میرے عزیزو، اگر بادشاہت کامیابی زندگی کی کامیابی ہے تو میرے عزیزو پروردگار نے یہ بھی دکھایا ہے کہ بادشاہوں کو، انہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ذلیل و رسوا کر کے دکھایا ہے۔ فرعون بادشاہ گزرا ہے، بادشاہت تھی اس کے پاس، دولت بھی تھی اس کے پاس، سب کچھ تھا، لیکن جو نہ تھا، جو ہونا چاہیے تھا اصل، وہ نہ تھا۔ اللہ کا حکم اس کی زندگی کے اندر نہیں تھا، پروردگار کے حکموں کے مطابق اس نے زندگی گزارنا چھوڑ دیا تھا، وقت کے نبی کی اتباع کرنا چھوڑ دیا، وقت کے نبی کی مخالفت کرنا شروع کر دی، تو میرے عزیزو اس کی بادشاہت اللہ رب العزت والجلال نے خاک میں ملا کر رکھ دی، اور پروردگار نے اسی دھرتی پر اسے ناکام کر کے دکھایا، اور کل قیامت کے دن بھی میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، پروردگار اسے ناکام کریں گے اور اسے ذلیل رسوا کریں گے، ذلت کا طوق اس کی گردن میں کل قیامت کے دن بھی ڈلے گا۔ پروردگار نے اس کی ذلت کے لیے یہ کیا کہ اس کو اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت والجلال نے ایک دریا کے اندر غرق کر دیا، اور اس دریا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، آگ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی لاش کو، اور نہ ہی اس کی لاش کو مٹی نے قبول کیا۔ اور انسانوں کے لیے عبرت کے لیے میرے عزیزوں، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی لاش کو 2000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، ابھی تک اس کی لاش موجود ہے۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر کامیاب زندگی، بادشاہ، دولت ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتے، لیکن وہ اس دھرتی پر بھی ناکام ہوئے اور کل قیامت کے دن بھی ناکام ہوئے۔ کامیاب ہوئے تو وہ غلام ہوئے جنہیں بلال حبشی کہا جاتا ہے، کامیاب ہوئے تو اونٹوں کو چرانے والے ہوئے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلایا نہیں۔ آج اس دھرتی پر ہزاروں انسان، سینکڑوں انسان ایسے مل جائیں گے جن کے نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نام پر ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کا نام قارون ہو، جس کا نام فرعون ہو، ایسا نہیں دیکھا ہوا۔ عمر ملیں گے، ابو بکر ملیں گے، عثمان ملیں گے، علی ملیں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پر ملیں گے۔ یہ اصل کامیابی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوئے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت والجلال انہیں شان و شوکت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کامیاب صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا اور اللہ کے حکموں کی اتباع کیا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اور وقت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر بسا کر زندگی گزاری، تو پروردگار نے ان کی زندگی کو کامیاب بنا دیا، دنیا کے اندر بھی انہیں کامیاب کیا، اور کل قیامت کے دن بھی پروردگار انہیں کامیاب کریں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک رخ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے کہ جو میری مان کر چلے گا اور جو میرے رسول کی مان کر چلے گا وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، اور جو میری مان کر نہیں چلے گا، مجھ سے دور ہو کر چلے گا، مجھ سے ہٹ کر چلے گا، میرے نبی سے دور ہو کر چلے گا، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر چلے گا، تو وہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے زیادہ ناکام اور بدترین انسان ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جو میرا اور میرے رسول کا دشمن ہو جائے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اور میرے عزیزو، یہی اصل ناکامی ہے، یہی اصل ذلت اور رسوائی ہے، یہی میرے عزیز و بزرگوں نوجوانوں ہمارے لیے ذلت کا سامان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فقیر ہو گئے تو ذلیل ہو گئے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اور میرے رسول کے نافرمان ہو گئے تو ذلیل ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہترین بلڈنگیں، بہترین گاڑیاں اور دولت کے انبار نہیں ہیں تو ہم ناکام ہو گئے۔ نہیں میرے عزیزو، بلال حبشی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، اصحاب رسول کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے مکان نہیں تھا، بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے میرے عزیز و حالات ایسے آئے کہ تڑپ تڑپ کر کئی دن گزار دینے پڑے۔ کائنات کا سردار 3 دن کھانا نہیں کھا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے میرے عزیزوں، اور کائنات کے سردار میں کتنی طاقت ہوگی؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھوک ہے، بھوک کی بے چینی ہے، بھوک کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، کھانا نہیں کھایا ہے، ہمت نہیں پاؤں کے اندر کھڑے ہونے کی، قدم ڈگمگا رہے ہیں، قدم ہل رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بے چین ہوں، اس وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو میرا اور آپ کا ذہن ہے کہ دولت ہوگی تو میرے عزیزوں کامیاب ہوں گے ورنہ ناکام ہوں گے، نہیں میرے عزیزوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، مؤذن پکار رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف آئیے، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف آئیے،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہماری عقل کے مطابق ہے، جیسا ہم سوچیں گے اسی میں کامیابی ہے، اور اللہ کے مؤذن نے جو آواز لگائی ہے اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طریقے سے اللہ نے بادشاہوں اور دولت مندوں کو ذلیل کیا ہے، کل آج اس دھرتی پر بھی اور کل قیامت کے دن بھی میرے عزیزو پروردگار ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے دکھا دے گا۔ اس لیے ہم ہوش میں آئیں، بے ہوشی کی چادر کو اپنے اوپر سے اتاریں۔ اگر عزت چاہیے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہوگا، ورنہ تو اللہ نے دونوں چیزیں تیار کر رکھی ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی۔ فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے پروردگار نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔